اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اے الذین لوگو آمنو ایمان والو اے ایمان والو لا نہ تاکلو کھاؤ الربا سود نہ کھاؤ سود اضعافاً دگنا جگنا کر کے دگنا مضاعفتاً چگنا کر کے واتقو اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے لعل شاید کم تفلحون فلاح پا جاؤ اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ واتقو اور بچو النار اس آگ سے بچو اللہ تی وہ جو کہ اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے وَآتِیُوا اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعل شاید کہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَسَارِعُوا اور دوڑو اِلیٰ طرف مغفرت کی طرف مغفرت کی کوشش کرو من ربکم اپنے رب سے اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے وجنتن اور جنت کی طرف ارضھا جس کی چوڑائی السماوات والارض آسمان اور زمین جتنی ہے اعدت جو تیار کی گئی ہے للمتقین متقی لوگوں کے لیے جو تیار کی گئی ہے اللہ زینا وہ لوگ جو کہ پرہیزگار ہیں ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں فی السرائی خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں والضرائی اور جب تنگ دستی ہو پھر بھی اس میں سے خرچ کرتے ہیں والکاظمین الغیظ اور ضبط کرنے والے ہیں غصہ پر قابو پانے والے ہیں والعافین اور درگزر کرنے والے ہیں عن الناس لوگوں کو اگر لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں درگزر کرنے معاف کرنے والے ہیں واللہ اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے محسنین احسان کرنے والوں کو اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے اس میں سود کی حرمت پر مفصل بحث تو پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے یہاں اس سودی نظام کو حرام کیا جا رہا ہے جس کا اس وقت عام رواج تھا رواج یہ تھا کہ کسی نے ایک مدت مقررہ تک قرض لیا جب وہ مدت ختم ہوئی اور قرض خواہ نے رقم کا مطالبہ کیا تو مقروض کہا کر تاکہ تم میعاد بڑھا دو جب مقروض نے کہا تم اور میعاد بڑھا دو میرے پاس رقم نہیں ہے تو میں رقم میں اضافہ کر دیتا ہوں یہ سلسلہ مدت تک جاری رہتا یہاں تک کہ اصل رقم کئی گنا بڑھ جاتی جسے سود در سود یا سود مرکب کہا جاتا ہے اس ظالمانہ نظام کو اسلام نے ختم کر دیا کیونکہ اس سے اگر ایک طبقہ میں تن آسانی جرام خوری حرام خوری حرص و بخل کے جذبات پرورش پاتے ہیں تو قوم کے دوسرے طبقہ میں حسد و اناد اور منافرت کی تخم ریزی ہوتی ہے وہ امت جسے دنیا میں تبلیغ توحید و ہدایت کا ایک عظیم المرتبت مشن سر انجام دینا ہو اس سے ایسے عناصر کو کب برداشت کیا جا سکتا ہے جو ملی وحدت کو پارا پارا کر دیں اس لیے اگلی آیتوں میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم نے اس سودی کا کاروبار کو نہ چھوڑا تو اس عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے جو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے بیشتر افراد اور قومیں اپنی فلاح و کامرانی کو دولت کی فراوانی میں مضمر سمجھتی ہیں اور اس کے حصول کے لیے جائز و ناجائز حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کوشاں رہتی ہیں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کی طرح تم بھی اس فریب میں مبتلا نہ ہو جانا حقیقی فلاح متقی بننے سے نصیب ہوتی ہے یعنی ان اعمال کی بجا آوری میں تیزی کرو جو مغفرت کے حصول کے اسباب ہیں اس میں سابقہ گناہوں سے توبہ آئندہ گناہوں سے اجتناب کا عزم ہر قسم کے نیک کاموں کا بجا لانا سب داخل ہے بعض کا ارشاد ہے کہ جنت کی چوڑائی فی الواقعہ اتنی ہے جتنا آسمان اور زمین کا مجموعی رقمہ ہے اور چوڑائی کی فراغی اور وسعت کا یہ عالم ہے تو اس کی لمبائی کا کیا کہنا لیکن علماء لغت و ادب کی رائے ہے کہ لم تقعد الآیات تحدید الارض ولیکن اراد بذلك انها وسیع شیء رأیتموہ
یعنی یہاں جنت کے عرض کی مساحت کو آسمانوں اور زمینوں کی مساحت کے برابر ثابت کرنا مقصود نہیں، بلکہ بطریقہ استعارہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جتنی وسعت کا تم تصور کر سکتے ہو جنت اس سے بھی وسیع تر ہے۔ یہاں سے متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کے لیے جنت کی بہاریں چشم برا ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں افلاس میں اپنا عزیز مال اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا کمال تقویٰ کی واضح علامت ہے۔ اس صفت کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے سود کا ذکر تھا جس میں دوسروں کا مال بغیر حق کے کھایا جاتا ہے، اور اس میں صدقہ کا ذکر ہے جس میں اپنا مال بغیر کسی ظاہری استحقاق کے غیر کو دیا جاتا ہے۔ قزم غیظ ان کی دوسری صفت ہے۔ غیظ شدت غصب کو اور مشک کے منہ باندھنے کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی ناپسندیدہ حرکات اور ضرر رساں امور رونما ہوتے ہیں جن سے انسان بروفتہ ہو جاتا ہے اور جذبہ انتقام سے اس کا دل لبریز ہو جاتا ہے۔ ایسے حال میں اپنے غصے کو پی جانا بے شک بڑی ہمت کا کام ہے۔ اس کی تیسری صفت عفو ہے۔ عفو کہتے ہیں باوجود قدرت کے انسان کسی کی خطا اور ضرر رسانی پر صرف خاموش ہی نہ رہے بلکہ دل سے اسے معاف بھی کر دے۔ یہ چیز قزم غیظ سے اعلیٰ ہے، غصے سے بہت اعلیٰ ہے۔ ان کی چوتھی صفت احسان ہے۔ یہ مرتبہ تمام پہلے مراتب سے بلند تر ہے کہ انسان دشمن سے انتقام بھی نہ لے، اسے دل سے معاف بھی کر دے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس پر لطف و احسان بھی کر دے۔ اس کی جلالت شان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسلوب کلام بدل دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کو محبوبیت کا شرف بخشا جاتا ہے۔